بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کی پہلی صبح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب آپ اپنے محل کی اونچائی پر کھڑے ہو کر جنت کے خزانوں اور اس کی نہروں کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے آسمان اور زمین تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ دودھ، شہد، شراب اور انتہائی سفید پانی کی نہریں، سونے اور چاندی کے محلات، تا حد نگاہ موتیوں کی سرزمین، کستوری کے ٹیلے، ہر طرف عمدہ خوشبوئیں، گھنے درخت اور ان کے سونے کی ٹہنیاں، مختلف رنگ و اشکال کے پھل، نوکر چاکر، عظیم سلطنت، بلند مقام، بڑی بڑی آنکھوں والی حور اور غلام، اپنے اہل و عیال میں سے جسے آپ کھو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں اکٹھا کرے گا۔ ایسی جنت کہ جسے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ کیا یہ سب نعمتیں اس بات کی مستحق نہیں کہ دنیا کے فتنوں پر صبر کیا جائے اور اپنے نفس کو اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے اور گناہوں سے دور رہا جائے اور عمل میں اخلاص پیدا کیا جائے؟ یا اللہ، ہمیں اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین، بھائی اور بہنوں کو فردوس اعلیٰ میں بغیر حساب اور عذاب کے جمع کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے، اور یہ سورت پارہ نمبر 25 میں ہے اور یہ مکی سورت ہے اور سورتوں میں اس کا نمبر 44 ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 59 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، آیت نمبر 2۔ قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ آیت نمبر 3، کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، کتاب مبین کی قسم کھانے کا مطلب سورہ زخرف آیت نمبر 1 میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں بھی قسم جس بات پر کھائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں بلکہ ہم ہیں، اور اس کا ثبوت کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، خود یہ کتاب ہی اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد مزید بات یہ فرمائی گئی کہ وہ بڑی خیر و برکت والی رات تھی جس میں اسے نازل کیا گیا، یعنی نادان لوگ جنہیں اپنی بھلائی یا برائی کا شعور نہیں ہے، اس کتاب کی آمد کو اپنے لیے بلائے ناگہانی سمجھ رہے ہیں اور اس سے پیچھا چھڑانے کی فکر میں غلطاں و پیچاں ہیں، لیکن در حقیقت ان کے لیے اور تمام نوع انسانی کے لیے وہ سات بڑی سعید تھی۔ جب ہم نے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے یہ کتاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اس رات شروع ہوا، اور بعض مفسرین اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ اس میں پورا قرآن ام الکتاب سے منتقل کر کے حامل وہی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر وہ حالات و واقعہ کے مطابق حسب ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 ایئر تک نازل کیا جاتا رہا۔ صحیح صورت معاملہ کیا ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس رات سے مراد وہی رات ہے جسے سورۃ قدر میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور وہاں فرمایا گیا کہ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، اور یہاں فرمایا گیا کہ انا انزلنہ فی لیلۃ مبارکہ۔ پھر یہ بات بھی قرآن مجید ہی میں بتا دی گئی ہے کہ وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ آیت نمبر 4، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ امرن حکیم استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حکم سراسر حکمت پر مبنی ہوتا ہے، کسی غلطی یا خامی کا اس میں کوئی امکان نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ ایک عظیم، پختہ اور محکم فیصلہ ہوتا ہے، اسے بدل دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، سورہ قدر میں یہی مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح
فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن کُلِّ امر، یعنی اس رات ملائکہ اور جبرائیل اپنے رب کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے شاہی نظم و نسق میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں وہ افراد اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے رہتے ہیں۔ بعض مفسرین کو، جن میں حضرت اکرمہ سب سے زیادہ نمایاں ہیں، یہ شبہ لاحق ہوا ہے کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، کیونکہ بعض احادیث میں اسی رات کے متعلق یہ بات منقول ہوئی ہے کہ اس میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن ابن عباس، ابن عمر، مجاہد، قتادہ، حسن بصری، سعید بن جبیر، ابن زید، ابو مالک، ضحاک اور دوسرے بہت سے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ رمضان کی وہی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید خود اس کی تصریح کر رہا ہے، اور جہاں قرآن کی صراحت موجود ہو وہاں اخبار احاد کی بنا پر کوئی دوسری رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ عثمان بن محمد کی جو روایت امام زہری نے شعبان سے شعبان تک قسمتوں کے فیصلے ہونے کے متعلق نقل کی ہے، وہ ایک مرسل روایت ہے، اور ایسی روایات نصوص کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی۔ قاضی ابوبکر ابن العربی کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے متعلق کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے، نہ اس کی فضیلت کے بارے میں اور نہ اس امر میں کہ اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ احکام القرآن، آیت نمبر 5، ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ آیت نمبر 6، تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ کتاب دے کر ایک رسول کو بھیجنا نہ صرف حکمت کا تقاضا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا بھی تھا، کیونکہ وہ رب ہے، اور ربوبیت صرف اسی بات کی متقاضی نہیں ہے کہ بندوں کے جسم کی پرورش کا سامان کیا جائے اور انہیں تاریکی میں بھٹکتا نہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ کی ان دو صفت کو بیان کرنے سے مقصود لوگوں کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ صحیح علم صرف وہی دے سکتا ہے، کیونکہ تمام حقائق کو وہی جانتا ہے۔ ایک انسان تو کیا، سارے انسان مل کر اگر اپنے لیے کوئی راہ حیات متعین کریں تو اس کے حق ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ پوری نوع انسانی یکجار ہو کر بھی ایک سمیع و علیم نہیں بنتی۔ اس کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ ان تمام حقائق کا احاطہ کرے، جن کا جاننا ایک صحیح راہ حیات متعین کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہی سمیع و علیم ہے، اس لیے وہی یہ بتا سکتا ہے کہ انسان کے لیے ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیا، حق کیا ہے اور باطل کیا، خیر کیا ہے اور شر کیا۔ آیت نمبر 7، آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، اہل عرب خود اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات اور اس کی ہر چیز کا رب یعنی مالک و پروردگار ہے، اس لیے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم بے سوچے سمجھے محض زبان ہی سے یہ اقرار نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہیں واقعی اس کی پروردگاری کا شعور اور اس کے مالک ہونے کا یقین ہے، تو تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ نمبر 1، انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب اور رسول کا بھیجنا اس کی شان رحمت اور پروردگاری کا عین تقاضا ہے، اور نمبر 2، مالک ہونے کی حیثیت سے یہ اس کا حق اور مملوک ہونے کی حیثیت سے یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کی طرف سے جو ہدایت آئے اسے مانو اور جو حکم آئے اس کے آگے سر اطاعت جھکا دو۔ آیت نمبر 8، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، معبود سے مراد ہے حقیقی معبود، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت و بندگی و پرستش کی جائے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا گیا، یہ دلیل ہے اس امر کی
کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ جس نے بے جان مادوں میں جان ڈال کر تم کو جیتا جاگتا انسان بنایا، اور جو اس امر کے کلی اختیارات رکھتا ہے کہ جب تک چاہے تمہاری اس زندگی کو باقی رکھے اور جب چاہے اسے ختم کر دے، اس کی تم بندگی نہ کرو یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرو یا اس کے ساتھ دوسروں کی بندگی بھی کرنے لگو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تمہارے جن اسلاف نے اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے، ان کا رب بھی حقیقت میں وہی تھا۔ انہوں نے اپنے اصلی رب کے سوا دوسروں کی بندگی کر کے کوئی صحیح کام نہ کیا تھا کہ ان کی تقلید کرنے میں تم حق بجانب ہو اور ان کے فعل کو اپنے مذہب کے درست ہونے کی دلیل ٹھہرا سکو۔ ان کو لازم تھا کہ وہ صرف اسی کی بندگی کرتے کیونکہ وہی ان کا رب تھا، لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں لازم ہے کہ سب کی بندگی چھوڑ کر اسی ایک کی بندگی اختیار کرو کیونکہ وہی تمہارا رب ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔